IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ 29 اپریل کو ہوگی۔ IMF پاکستان کے لیے $1.1 بلین کی فنڈنگ کی منظوری دے گا۔ جون 2023 میں IMF نے $3 بلین قرضہ پروگرام کی منظوری دی۔ IMF مشن کے اگلے ماہ کے وسط میں دورہ پاکستان کا امکان۔ پاکستان IMF کے ساتھ 24ویں قرض پروگرام میں داخل ہوگا۔ آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے، ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں، اپنی توانائیاں اکٹھی کریں، رات محنت کریں، اس کی ایکسپورٹ لیڈ جو ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے پرابلم سالو کریں۔ وزیر اعظم کی معیشت کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ چلنے کی پیشکش۔ مسائل کے حل کے لیے سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکتے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ کس پارٹی کی کہاں حکومت ہے اس سے غرض نہیں، ملکی مفاد کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ گارنٹی دیتا ہوں اداروں کی نجکاری انتہائی شفاف ہوگی۔ وزیر اعظم کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وفاقی وزراء بھی ساتھ تھے۔ شہباز شریف نے نوجوان طلباء اور طالبات سے حلف بھی لیا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی 1 to 1 ملاقات۔ مراد علی شاہ نے شکوے شکایتوں کے پل باندھ دیے، کہا وفاق نے فنڈز نہیں دیے، 4 سال نئی سکیمز میں سندھ کو نظر انداز کیا گیا، ڈائریکٹ کٹوتیوں کے بعد فنڈز کی واپسی نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا۔ شہباز شریف نے صوبے کے مالی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کے اصرار پر وزیر اعظم نے 300 بسوں کے پول میں 150 بسیں دینے کا اعلان بھی کیا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے۔ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے، اس کے اچھے نتائج جو ہے۔ IMF سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو معاشی استحکام کے لیے بھارت اور بانی PTI سے بات چیت کا مشورہ۔ کراچی کے معروف تاجر عارف حبیب نے کہا چاہتے ہیں آپ 2 ہاتھ ملائیں، ایک ہاتھ بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے ملائیں، دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے مکینوں سے ملائیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج ہوگا۔ 17 نکات پر مشتمل ایجنڈا جاری، قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف تحریری سوالات معطل کرنے کی تحریک پیش کریں گے۔ ایجنڈے کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب منی ٹیکس لا ترمیمی بل کی کاپی ایوان میں پیش کریں گے۔ پاکستان سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ گوادر بندرگاہ سے علاقائی روابط کو فروغ ملے گا۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں پاک چین تعلقات خراب کرنے کی دشمنوں کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، سرمایہ کاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری سے چینی وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت سرمایہ کاری کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن کی سرحد کو خوشحالی کی سرحد میں تبدیل کر دیں گے، پاک ایران مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی صدر نے 22 سے 24 اپریل کو پاکستان کا دورہ کیا۔ شہباز شریف اور ابراہیم رئیسی کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 8 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کی اہمیت کا بھی اعادہ۔ ایران کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے کراچی سے وطن واپس چلے گئے۔ ابراہیم رئیسی کی بلاول بھٹو، مراد علی شاہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ گورنر سندھ نے ایرانی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔
امریکی صدر نے اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے لیے $95 ارب کے امدادی بل پر دستخط کر دیے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے عالمی امن کے لیے یہ ایک عظیم دن ہے۔ امدادی بل امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ یہ امداد امریکہ اور دنیا کو محفوظ بنائے گی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کی بجائے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا چیئرمین پی اے سی نامزد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو حامد رضا کی نامزدگی جاری کرنے کی ہدایت۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں پارٹی نے حامد خان کو تجربے کو دیکھتے ہوئے چیئرمین پی اے سی تجویز کیا۔ حکومت شیر افضل مروت کو رکھنے یا لینے کو تیار نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے اعتراضات عائد کر دیے۔ 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری۔ تحریک انصاف نے 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی تفصیلات جمع کرائی تھی۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ، نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے پوری کوشش کی تھی۔ ہندو جم خانہ ملکیت کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریقین سے 1 ماہ میں تجاویز طلب۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور رمیش کمار میں دلچسپ مقابلہ ہوا۔ رمیش کمار نے کہا ہندو جم خانہ ہندو کمیونٹی کے حوالے کیا جائے۔ ہندو جم خانہ کی عمارت میں اوم کے نقش ہیں یا مندر کے نقوش ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے نیشنل اسمبلی پر کلمہ لکھا ہے تو کیا وہ مسجد ہو گئی؟ ناپا والے تو جگہ کو محفوظ رکھتے ہوئے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کوئی ایک عمارت بتا دیں جو سندھ حکومت نے محفوظ رکھی ہو، ہم اس عمارت کا قبضہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غریبوں کو چھت دینے کا عزم۔ 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی اصولی منظوری دے دی۔ 519 کنال اراضی پر مشتمل پروجیکٹ کے لیے سرکاری اراضی کی نشاندہی۔ گھروں کے نقشوں کے لیے پاکستان فلور آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانرز سے مشاورت پر اتفاق۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 2 ماہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے سستا ہوا۔ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بہتر حکمت عملی اور ویژن کا ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا عام آدمی کی ضرورت روٹی، اسے پورا کرنا مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ غریب کا پیٹ تقریروں اور بھڑکے مارنے سے نہیں بھرتا، عوام سے کیا ہر وعدہ پورا ہوگا۔ پنجاب میں صرف خدمت، ریلیف اور آسانیاں پیدا کرنے آئے ہیں۔ حلف لینا وزیر اعلیٰ کا نہیں، اسپیکر کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسپیکر سے غیر قانونی غیر آئینی کام کرانا چاہتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کے علی امین گنڈاپور پر لفظی گولہ باری، محاذرہ چھوڑ دیں اور بیٹھ کر بات کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا فیصل کریم کنڈی گورنر بننے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں، آپ سندھ حکومت کی ترجمانی کریں، خیبر پختونخوا کی نہیں۔ گرل فرینڈ کا برگر کیوں کھایا؟ کراچی میں دوست نے دوست کو قتل کر دیا۔ ڈیفنس میں 2 ماہ قبل جج کے بیٹے کے قتل کیس میں ہوشربا انکشافات۔ ایس ایس پی نذیر میر کا بیٹا دانیال گرفتار۔ رپورٹ کے مطابق علی نے دانیال کی گرل فرینڈ کا آدھا برگر کھایا تو ملزم طیش میں آ گیا، فائرنگ کر کے دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موجب پولیس اہلکار کو گاڑی سے کچلنے والی خاتون گرفتار۔ ملزمہ کی شناخت فرح کے نام سے ہوئی۔ پیٹرولنگ آفیسر محمد صابر کو گاڑی سے ہٹ کیا اور فرار ہو گئی تھی۔ لاہوریوں کے پسندیدہ چینل لاہور رنگ کی شاندار کامیابی کے 6 سال مکمل۔ 6ٹی سالگرہ کے موقع پر لاہور رنگ ہیڈ آفس میں تقریب۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری اور چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے کیک کاٹا۔ عظمیٰ بخاری نے کامیابی کے 6 سال پورے ہونے پر چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کو مبارکباد دی۔
آئندہ 5 روز کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ موسلادھار بارش کے باعث برساتی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ متعلقہ اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے کا کاشتکاروں کو فصل خصوصاً گندم کی کٹائی کے حوالے سے معمولات تشکیل دینے، سیاحوں اور مسافروں کو پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے اور سفر ضروری ہو تو موسم اور راستوں کی صورتحال سے آگاہ رہنے کا مشورہ۔ اور برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم موسیقار استاد بڑے غلام علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 56 برس بیت گئے۔ پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی کی انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے تجربے کو اہمیت دی اور گائیکی میں بعض ایسی ترامیم کی جو اس کی خوبی اور اس کا حسن بن گئی۔